اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ اگر کسی چیز میں آ جائے تو اس کو مان لینا چاہیے اور اس میں دل میں کسی بھی قسم کی تنگی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ کل اس آیت کے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا کہ کسی مسلمان مومن مرد اور مومن عورت کو یہ درست نہیں، جائز نہیں کہ اللہ اور رسول کو فیصلہ کر دیں تو پھر وہ اس کو قبول نہیں کریں۔ اس سلسلے کے میں کچھ واقعات بیان کر چکا تھا، آگے وہ بات بتائی جا رہی ہے جو اس واقعے پر کہ بات کی ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ لوگ سن چکے ہیں۔ قرآن مجید میں صرف انبیاء علیہ السلام کے نام آئے ہیں اور صحابہ کرام میں سے صرف حضرت زید کا نام آیا۔ بڑے جلیل القدر صحابہ ہوئے ہیں، حضرت زید سے بہت زیادہ جلیل القدر صحابہ، لیکن کسی بھی صحابی کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا، نہ صحابی کا آیا نہ صحابیہ کا آیا، بس نام آیا ہے تو حضرت زید کا نام ہے۔ جیسے کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی کہ فلما قضى زید منها وطرا فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج، یہ آیت میں سورہ احزاب کی، اس میں حضرت زید کا نام ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے اس کو جو علماء نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا تھا اور وہ مکے میں محمد، زید ابن محمد کہلاتے تھے، لیکن جب قرآن میں یہ حکم آیا کہ زید جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں ہیں، اور ایک بات اور بھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بیٹے تھے وہ سب بچپن میں انتقال کر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بیٹے کا نام قاسم ہے، دوسرے بیٹے کا نام طیب ہے، تیسرے بیٹے کا نام طاہر ہے، اور چوتھے بیٹے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں ہوئے تھے ان کا نام ابراہیم ہے۔ یہ 4 بیٹے تھے، 3 بیٹے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے تھے اور ایک بیٹے حضرت ماریہ قبطیہ سے تھے، جو مصر کے بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عورت ہبہ کی تھی ان کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، ان کا نام حضرت ابراہیم تھا۔ یہ 4 بیٹے، ان کے بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس میں اللہ کی بڑی مصلحتیں ہیں۔ تو مکے کے مشرکین کہا کرتے تھے کہ انہو ابتر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقطوع النسل ہیں، یعنی ان کی نسل نہیں چلے گی۔ نسل کیسے چلتی ہے؟ بیٹوں سے چلتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیاں 4 تھیں، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں،
ہم کو معلوم، بہت سارے لوگوں کو معلوم بھی نہیں رہتا، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیٹیاں زندہ رہیں، ان کی شادیاں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے دوسری بیٹیوں کی اولادیں نہیں ہوئی۔ ایک بیٹی ہیں جن کا سے اولاد ہے، ان کا نام ہے امامہ، اور حضرت فاطمہ سے اولاد ہوئی۔ حضرت فاطمہ کے سے 3 بیٹے ہوئے، حسن، حسین اور محسن۔ یہ حضرت فاطمہ کے 3 بیٹے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کرتے تھے کہ ابتر، یہ بے نام و نشان ہو جائے گا، اس کی نسل نہیں چلے گی، ابتر حضور کو کہتے تھے، اس کے بیٹے ہی نہیں بچتے۔ اور ہمارے بتوں نے اس پر کالا جادو کر دیا ہے، یہ ہمارے بتوں کو خراب کہتا ہے، تو ہمارے بتوں نے اس پر جادو کر دیا، اس لیے اس کے بچے مر جاتے ہیں۔ یہ کون کہا کرتا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا زید کو بیٹا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو اس زمانے میں، زمانے جاہلیت میں یہ رسم تھی کہ لوگوں کو بیٹا بنایا جاتا تھا۔ پھر اسلام نے وہ بیٹا منہ بولا بیٹا بنانے کی، لے پالک کی رسم کو ختم کر دیا، اور آپ اب کسی کے بھی بیٹے کو اپنا بیٹا نہیں بنا سکتے، اس کا باپ بولنا پڑے گا، اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارنا پڑے گا، جیسے کہ اس آیت میں بھی وضاحت ہونے والی ہے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو غلامی سے آزادی ملی، اللہ کے رسول نے آزاد کر دیا تھا، ان کو اسلام ملا، ہدایت ملی، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی بالکل گھریلو انداز کی، پرایوسی کی جو خلوت کی زندگی ہوتی ہے رسول اللہ کی، اس کو دیکھنے کا اور اس کو سمجھنے کا اور خدمت کا موقع ملا۔ اور چوتھی بات یہ کہ رسول اللہ نے ان کی تربیت کی، اور پھر یہ پانچواں یہ کہ اپنے خاندان کی لڑکی کے ساتھ شادی کیا، تاکہ لوگ جو غلام سمجھتے ہیں اور لوگوں کو، اپنے نوکروں چاکروں کو اور بہت کم بے قیمت اور بے وقت سمجھتے ہیں، وہ فاصلے ختم کر دیے جائیں کہ اسلام میں ایسی کوئی بھید بھاؤ کی چیز نہیں ہے، اور اللہ کے ہاں تو معیار فضیلت تقویٰ ہے، اللہ کے ہاں معیار فضیلت تقویٰ ہے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ واپس لے لیے گئے، اور ان کو پھر زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے قریب تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید کو ذرا سی تکلیف ہوتی تو رنج ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے کا نام ہے اسامہ ابن زید ابن حارثہ، ان کے بیٹے تھے، حضرت زید کے بیٹے کا نام اسامہ، یاد رکھے ناموں کو، حضرت زید کے بیٹے کا نام تھا اسامہ۔ تو یہ دونوں سو رہے تھے، تو حضرت اسامہ جو تھے وہ بڑے کالے تھے۔ اب لوگ کہتے تھے یہ اپنے باپ کی اولاد نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ملال ہوتا تھا۔ ایک دن یہ باپ بیٹے چادر اوڑھ کر، منہ پر چادر اوڑھ کر حرم میں سو رہے تھے، تو ایک بہت بڑا قیافہ شناس عرب کا ادھر سے گزرا، تو کہنے لگے، اس نے ان کے پیروں کو دیکھا، تو اس نے پیروں کی انگلیوں کو دیکھا، تو اس نے کہا، کہنے لگے جو چادر میں دونوں سو رہے، ایک ان میں باپ ہے، ایک بیٹا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیافہ شناسوں، کاہنوں، نجومیوں کی باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے، وہ تو اللہ کی باتوں پر یقین کرتے تھے۔ لیکن جب یہ بات کہی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بات سے بہت خوشی ہوئی۔ کیوں خوشی ہوئی؟ کہ عرب ان باتوں کو بہت زیادہ مانا کرتے تھے، جو قیافہ شناس ہوتے ہیں اور نجومی ہوتے ہیں اور یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو جن کے عقیدے خراب ہوتے ہیں، جن کا اللہ سے تعلق کمزور ہوتا ہے، وہ سب یہ جھمیلوں میں زیادہ پڑے ہوئے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے خوشی ہوئی کہ اب مکے کے مشرکین زید کو اور اسامہ کو تانا نہیں دیں گے، تانا نہیں دیں گے، اور پھر ان کے منہ وہ بند ہو جائیں گے کہ نہیں وہ فلانے نے بول دیا، خلاص اس کا بولا ہوا حرف اخیر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں جب کہیں جنگوں میں کمانڈر بنانا ہوتا، سردار بنانا ہوتا، امیر بنانا ہوتا کسی قافلے کا، تو حضرت زید کو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذمہ داری دیا کرتے تھے، یعنی ان کو قائد بناتے تھے۔ لوگوں
اللہ کے رسول وہ غلام ہیں اور اس کو آزادوں پر آپ وہ کر دیتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے, کیونکہ تربیت تھی, ان پر اعتماد تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اتنا ٹرسٹ کرتے تھے اور اتنا اعتماد کرتے تھے حضرت زید پر. حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی تربیت یافتہ لوگوں میں تھے. اب یہ ہوا کہ اتنا بڑا اعزاز چھین لیا گیا اور پھر ان کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا. تو اس کا بدل اللہ نے یہ کیا کہ زید کا نام قرآن میں رکھ دیا, زید کا نام قرآن میں رکھ دیا کہ قیامت تک یہ نام قرآن میں پڑھا جائے گا, اور جب بھی قرآن میں پڑھا جائے گا پڑھنے والوں کو زید کہنے پر 30 نیکیاں ملے گی. کتنی نیکیاں ملے گی؟ 30 نیکیاں. زید جب کہو گے, زا کے 10 یا کے 10 دال کے 10, 30 نیکیاں زید کہنے پر ملے گی. اللہ رب العزت نے یہ ان کے لیے انتظام کیا کہ زید جب بھی قرآن میں پڑھا جائے گا, کسی کا نہیں, یہ اعزاز ہے. تو ایک بات تو یہ بتا دیا میں نے آپ کو. دوسری بات یہ کہ اب یہاں پر وہ حضرت زید کا نکاح کرا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن سے. ان کے بھائی جو زینب بنت جہش کے بھائی تھے, عبداللہ ابن جہش, بڑے درجے کے صحابی ہیں. پہلے ان کو تعامل تھا, تو وہ قرآن کی آیت جو کل نازل ہوئی انکار کرتے رہے, نکاح ہو گیا, لیکن دونوں میاں بیوی میں بنتی نہیں تھی. حضرت زینب اب حضرت زید کو زیادہ خاطر میں نہیں لاتی تھی, اور ام المومنین بعد میں بنی, تو وہ تھوڑا سا ان کے تعلقات میں بڑا کھنچاؤ اور تناؤ رہتا تھا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا انہوں نے ارادہ کیا, تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتا دی کہ دیکھو زید آپ کے پاس آنے والے ہیں, ان کی اور ان کی بیوی کا معاملہ آپس میں بڑا خراب ہو چکا ہے, وہ دونوں ایک ساتھ رہنا نہیں چاہتے, اور زید ان کو طلاق دینے والے ہیں. اب وہ جب تمہارے پاس آئے اب وہ طلاق دے دیں گے تو تم کو اس کی بیوی سے شادی کرنا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کئی بیویاں تھیں, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا جواب بھی بڑا شاندار ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شادیاں کی, عام طور پر مستشرقین کی طرف سے, مستشرقین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے ہمارے مشرقی علوم, خاص طور سے اسلام کے بارے میں, ہم ایشیا کے رہنے والے ہیں اور یہ علاقہ مشرق کا کہلاتا ہے, مشرقی علوم پر, چاہے ہندو میتھالوجی ہو چاہے یا اسلامی تعلیمات ہو, ان چیزوں پر جن لوگوں نے معلومات حاصل کی ہو اور علم حاصل کیا ہو اور وہ رہنے والے یورپ کے ہوں, تو ان کو مستشرق کہا جاتا ہے. مستشرقین نے بہت واویلا مچایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کی, اور اسلام میں کئی شادیاں کرتے, 4 شادیاں کی اجازت. اسلام میں 4 شادیاں نہیں کرتے, بلکہ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے. ایک وقت میں ایک مرد 4 عورتیں رکھ سکتا ہے, لیکن بڑے سخت شرائط کے ساتھ وہ اجازت ہے, ایسی عام اجازت نہیں ہو, بہت شرائط ہے اس کے ساتھ. اور وہ شرائط ایسے ہے کہ آدمی کہے گا کہ ایک بھی نہیں رہے تو چلے گا, آدمی کیا سوچے گا, ایک بھی نہ ملے تو چلے گا, ایسی شرائط ہے اس میں. پہلے تو ترازو لا کر رکھنا ہے, انصاف کرنا ہے, ذرا سی بے اعتدالی نہیں ہونا. جو پہلو جھکا ہوا رہے گا اللہ کے پاس, وہ آدمی ایسا آئے گا, اگر 1-2 بیویوں کے ساتھ شادی کیا اور ایک بیوی کا حق ادا کیا اور ایک کا حق نہیں ادا کیا, تو اس طرح آئے گا اللہ کے پاس آڑا ٹیڑھا ہو کر, تو آدمی کا اس میں حال خراب ہو جائے گا. اور اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, کہ تم عورتوں سے شادی کرو, ایک سے اگر تم کو زائد کرنے کی ضرورت پڑے. کیوں زائد کی ہوتی؟ کہ آدمی کے لیے بعض مرتبہ بیوی بیمار ہے, تو بیوی بیمار ہے اور اس کو کام نہیں ہوتے ہیں, آدمی اپنی 2 ضرورتیں ہوتی ہیں, ایک جسم کا تقاضا ہوتا ہے آدمی کا, اور ایک یہ ہے کہ سکون دل کا تقاضا ہوتا ہے. اب یہ دونوں اعتبار سے نہ اس کو جسمانی راحت مل رہی ہے نہ اس کے ذہنی سکون مل رہا ہے, تو ایسی صورت میں آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھئی 2 شادی کر لیں. تو وہ اس کو یہ ہے
کہ دوسرا نکاح کر سکتا ہے۔ کب؟ جب اس کو اپنے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے کہ میں اس کی وجہ سے زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ زنا بہت خراب گناہ ہے، زنا بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ زنا والے کی بدبو کو اللہ اگر ظاہر کر دے، زانی کی بدبو جو اس کے بدن میں زنا کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، تو آدمی ایک مرتبہ سور کے پاس بیٹھنا پسند کرے گا، کتے کے پاس بیٹھنا پسند کرے گا، لیکن زانی کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرے گا۔ اور زانی کی بدبو زائل نہیں ہوتی، اتنی خطرناک زانی زنا کی، کیونکہ اللہ رب العزت کا قانون ٹوٹا ہے زنا کرنے کی وجہ سے، بہت خراب گناہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی اس میں ایک راز یہ ہے کہ اسلام میں اجازت تو دی 4 کی عام مسلمانوں کو، لیکن کرتا کوئی نہیں ہے۔ وہاں اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، انہوں نے 2 شادیاں کی تھی، اور حضرت تھانوی کے ہاں بڑا احتیاط ہوتا تھا، اور بڑی عجیب و غریب ان کی ازدواجی زندگی کے واقعات ان کی سیرت، ان کی زندگی کے تذکروں میں ملتی ہے۔ تو انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ میں نے تو 2 کیا، لیکن تم نے غلطی مت کرنا، تمہاری ایک میں مغفرت ہو جائے گی، تمہاری ایک میں مغفرت ہوگی، میں نے 2 کیا، تم نے مت کرنا۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے اپنے خلفاء کو، اپنے مریدوں کو، تو اس میں آدمی بڑا ذمہ داریوں میں پھنس جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی بیویوں سے شادی کی وہ یا تو مطلقہ تھی یا ان کے شوہر مر گئے تھے، ان کے شوہر مر گئے تھے، اور وہ ایسی عمر کی عورتیں تھیں کہ جس عمر میں عورتیں عام طور پر ان سے آدمی کو سیکسول جو وہ ہونا چاہیے کشش، وہ عمر کی عورتوں سے شادی اللہ کے رسول نے نہیں کی، بلکہ اس میں جو مصالح تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ان قبائل کو قریب کرنا تھا، کیونکہ جہاں بیٹی دی جاتی ہے یا جہاں بیٹی کی جاتی ہے وہاں کے لوگوں سے اس سے ایک قسم کا تعلق بنتا ہے۔ ایک ہندوستان میں پنجاب کے علاقے میں ایک ڈاکو تھا، وہ ڈاکے جو ڈالا کرتا تھا اس کے ڈاکے ڈالنے کے بھی کچھ اصول تھے۔ وہ جب کسی بستی کو ٹارگیٹ کرتا تھا تو پہلے اپنے خبریوں کے ذریعے سے بستی کے حالات معلوم کرتا تھا کہ اس گاؤں میں اپنے یہاں کی کوئی بیٹی تو نہیں ہے، پھر معلوم کرتا تھا کہ اس گاؤں کی کوئی بیٹی اپنے گاؤں میں تو نہیں دی ہوئی ہے۔ جب اس کو یہ اطمینان ہوتا تھا تو تب جا کر وہ گاؤں میں ڈاکہ ڈالا کرتا تھا۔ اگر اس کو معلوم ہو جاتا تھا کہ یہاں پر ایک مرتبہ اس کو خبر صحیح نہیں ملی اور اس نے ڈاکہ ڈالا، گاؤں والوں کو بندک بنا لیا، سارا سامان جمع کر لیا، پھر معلوم ہوا کہ گاؤں کے فلاں چمار کی بیٹی اس گاؤں میں دی ہوئی ہے، وہ لڑکی وہ عورت آئی اور کہنے لگی میں گاؤں کی ہوں، تو اس نے کہا نہیں میرے اصول کے خلاف ہے، یہ پورے گاؤں والوں کو چھوڑ دو اور ان کا سامان واپس دو۔ تو ڈاکوؤں کے بھی کچھ اصول ہوا کرتے تھے، اور وہ بھی ان میں بھی کسی نہ کسی درجے میں انسانیت ہوا کرتی تھی۔ آج تو کوئی اصول نہیں ہے، آج مہذب دنیا جو ہے اس کے پاس کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ضابطے نہیں ہے، کوئی انسانیت نہیں ہے، کوئی اخلاق نہیں ہے، یہ ساری چیزیں قصہ پارینہ بن چکی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے اس لیے شادی کی کہ ان کے ذریعے سے ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، اور ان قبائل میں اللہ کے رسول کو دین کا کام کرنا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بعد میں شادیاں جو کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بھی اس لیے ان کو تو حضرت زینب بنت جہش سے بھی نکاح کا حکم اللہ نے دیا، اور نبی کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم کو فلانی عورت سے شادی کرنا ہے، نبی اپنی مرضی سے شادی نہیں کرتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں معلوم ہے کسی کو؟ نہیں معلوم ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، اور ان کے بیٹے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کی بیویاں 300 تھیں، ان کی بیویاں 300 تھی۔ 300 اس وقت جائز تھا، یہ 300 بیویاں اور 100 بیویاں، ان کی شریعت میں اس کی اجازت تھی۔
اور اس وقت نسل انسانی کو بڑھانا مقصود تھا کہ خوب انسان پھیلے اور یہ زمین جو اللہ نے بنائی اور بسائی ہے یہ آباد ہو، اس کے لیے اس وقت اجازت تھی۔ پھر اسلام جب آیا تو اسلام نے اس میں تحدید کر دی کہ نہیں بس 4 ایک وقت میں، ہاں زندگی میں تم 100 بیویوں سے نکاح کر سکتے ہو، 100 عورتوں۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک وقت میں بس 4 ہی عورتیں، زندگی میں 4 ہی عورتیں کر، نہیں 4 ایک ٹائم میں 4 عورتیں، اور زندگی میں تم طلاق ہو جائے، بیوی مر جائے، پھر دوسری کرو، تو اس میں آپ کے پاس اس کی کفالت، اس کے ساتھ انصاف، اس کی ضرورت کو پورا کرنا، اور آپ کے پاس اتنی یعنی پیسہ اور طاقت ہے تو آپ 4 شادیاں کر سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی۔ تو یہاں ایک چیز عام طور پر مستشرقین کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے، تو اس کو ٹی ڈبلیو آرنلڈ نے اپنی کتاب دی پریچنگ آف اسلام میں اس کا جواب دیا۔ اس مستشرقین کو جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عورتوں سے شادی کیا ہے، کوئی بھی عقل اس بات کو یہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں سے شادی کی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کا سہارا بنے۔ صرف آپ کی ایک ہی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب کی ماں اور پوری امت کی ماں، وہ کنواری تھی، باقی سب کی سب عورتیں جو ہے یا تو ان کی طلاقیں ہوئی تھی یا ان کے شوہر مر چکے تھے۔ حضرت زینب کو جب طلاق دی گئی تو اللہ نے کہا دیکھو زید طلاق دینے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کو اس کی بیوی سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دم یہ ہوا کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ میری بہو ہے اور اب مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، وہ تمہاری بہو نہیں، زید تمہارے بیٹے نہیں، تم کو نکاح کرنا ہے۔ تو جب زید آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زید کو سمجھانے لگے، دیکھو طلاق اللہ کو پسند نہیں، نبھاؤ، برداشت کرو اللہ کے رسول، کیونکہ جو عام طور پر اس طرح ہونا چاہیے وہ اللہ کے رسول نے کہ کسی بھی طرح طلاق نہ ہو، تو وہ جو ایک عمومی بات ہوتی وہ بتا دی۔ حالانکہ اللہ کے رسول کو ایک خبر ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں آپ نے اس بات کو چھپایا جبکہ آپ کو معلوم تھا، اور زید کو آپ نے کیوں کہا کہ نہیں تو نبھا، تو طلاق مت دے، یہ کیوں کہا؟ آپ کو معلوم تھا کہ زید کی طلاق ہونا ہے اور زینب کی آپ سے نکاح ہونے والا ہے۔ اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا اور تم چھپا رہے تھے۔ کتنی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں یہ بات کی جائے تو اسْتَقُولُ لِلَّذِي، اور جب تم کہہ رہے تھے اس شخص سے الذی انعم اللہ علیہ، جس پر اللہ نے انعام کیا۔ اللہ نے انعام کیا یعنی حضرت زید کو اللہ نے انعام کیا کیا کہ ان کو اسلام کی دولت دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو پہنچا دیا، اور ان کو حضرت خدیجہ نے ہبہ کر دیا، اسلام کی دولت دے دی، تو یہ اللہ کا انعام تھا۔ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا، مہربانی کی کہ آپ نے ان کی تربیت کی اور اپنے خاندان کی باعزت باوقار اور ایک وی آئی پی قسم کی خاتون سے آپ نے اس کا نکاح کر دیا۔ انعمت علیہ امسک علیک زوجک، کہ تم اپنی بیوی کو روکے رکھو، طلاق مت دینا، یہ آپ اس طرح کہہ رہے تھے زید کو۔ واتق اللہ، حالانکہ آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا۔ یہ کس سے کہا جا رہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ واتق اللہ وتخفی فی نفسک، اور آپ چھپا رہے تھے اپنے دل میں ما اللہ مبدیہ، اس بات کو جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، وتخشى الناس، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ واللہ احق ان تخشاہ، اور اللہ ہی زیادہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ فلما قضا زید منہا، جب زید نے اپنی حاجت پوری کر کر اس چیز کا فیصلہ کر لیا، زوجناکہا، تو ہم نے آپ کا زینب کے ساتھ نکاح کر دیا، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ ایمان والوں پر تنگی نہ ہو، فی ازواج ادعیائہم، اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں، اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ اپنی حاجت کو پورا کر کر ان کو طلاق دے دیں، وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا
اور وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ طے ہو کر رہتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ علانیتہ و سرہ، عز جارک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ ربنا 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 ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم۔ اے اللہ عشر اخیر، عشر مغفرت کی آخری رات ہے، اے اللہ ہم سب گناہ گار ہیں، اے اللہ اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست لے کر آئے ہیں، اے اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے، اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، اے اللہ معافی ہماری، اے اللہ توبہ ہماری، اے اللہ معافی ہماری، اے اللہ توبہ ہماری، اے اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، اے اللہ اپنے ہر گناہ سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ توبہ کرتے ہیں، اے اللہ توبہ کرتے ہیں، اور تجھے توبہ بہت پسند ہے، اے اللہ تجھے توبہ پسند ہے، اے اللہ تجھے معافی کا مانگنا بہت پسند ہے، اے اللہ ہم تیرے مجرم ہیں، تیرے گناہ گار ہیں، تجھ سے توبہ کرتے ہیں، تیرے پاس آئے ہیں، اے اللہ تو معاف کر دے، اے اللہ آج تو پتہ نہیں کیسے کیسے فاسقوں فاجروں کو ان کے گناہوں کی توبہ کرنے پر معاف کر دیتا ہے، اے اللہ ہم سب کو بھی معاف کر دے، اے اللہ ہم سب کے گناہ دھو دے، اے اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، اے اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے، ہمارے ماں باپ کی گناہوں کو معاف فرما دے، ان کے گناہوں کو دھو دے، اے اللہ سب کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے، اے اللہ سب کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما لے، اے اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تیرے حبیب اپنی امت کے لیے مغفرت طلب کیا کرتے تھے، اے اللہ ہم بھی تیرے نبی کی اتباع میں پوری امت کے لیے اے اللہ معافی مانگتے ہیں، توبہ مانگتے ہیں، اے اللہ تو پوری امت کو معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے، اے اللہ تجھے پکڑ کر کیا ملے گا، اے اللہ ہم جیسے کمزوروں کو اے اللہ پکڑ کر تجھے کیا ملے گا، اے اللہ تو بڑا حوصلے والا اللہ ہے، بڑا اپنے بندوں پر مہربان اللہ ہے، اے اللہ تو بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، او جود و کرم والے آقا، او جود و کرم والے آقا، او جود و کرم والے آقا، ہم اپنے گناہوں کی معافی کے ساتھ آئے ہیں، اے اللہ ہم توبہ لے کر آئے ہیں، توبہ توبہ توبہ، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہم کو معاف فرما دے، آج اے اللہ جتنے پوری زندگی کے گناہ ہمارے نام اعمال میں لکھے ہوئے ہوں گے تیرے فرشتوں نے لکھا ہوگا، اے اللہ تیرے فرشتوں نے لکھا ہوگا، اے اللہ سارے ہمارے نام اعمال سے ہمارے گناہوں کو دھو دے، چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف فرما دے، اے اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہماری پکڑ نہ فرما، اے اللہ ہماری پکڑ نہ فرما، ہم تیری پکڑ کا تحمل کر ہی نہیں سکتے، اے اللہ بڑے بڑے جبار، اے اللہ بڑے بڑے جبار تیری پکڑ کا تحمل نہیں کر سکے، فرعون جیسا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اے اللہ وہ تیری پکڑ کی تاب نہیں لا سکا، اے اللہ بڑے بڑے ظالم تیری پکڑ کی تاب نہیں لا سکے، اے اللہ بڑے نیک بڑے بڑے اپنے زمانے کے نبی اور اے اللہ تیرے مقبول ترین بندے تیری پکڑ سے، تیرے غضب سے، تیری ناراضگی سے ڈرا کرتے تھے، اے اللہ ہم نے پڑھا ہے، ہم کو یقین ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ تجھ سے گناہوں کی معافی مانگتے تھے، اے اللہ ہم تو بہت گناہ گار ہیں، اے اللہ ہم تو بہت گناہ گار ہیں، پوری زندگی ہماری گناہوں معصیتوں میں گزری ہے، کوئی لمحہ اے اللہ تیری رضا کی کوشش میں گزرا نہیں ہے، اے اللہ تو ہم ساروں کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سے راضی ہو جا، رمضان کی کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے قلوب کے زنگ کو دھو دے، اے اللہ ہمارے قلوب کے زنگ کو نکال دے، اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان پیدا فرما دے، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، پوری امت انسانیت کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، آنکھوں کو ٹھنڈک بنا دے، دلوں کا قرار بنا دے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت دے دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، امت پر اچھے احوال پیدا فرما دے، امت کی بدامنی کو ختم فرما دے، انسانیت کو اچھے دن دکھا دے، اے اللہ انسانیت کو اچھے دن دکھا دے، اے اللہ تیری رحمتوں والے دن دکھا دے، تیری برکتوں والے دن دکھا دے، اے اللہ تیرے کرم والے دن دکھا دے، ہدایت کی عمومی ہواؤں کو چلا دے، اے اللہ رحمتوں والی بارش نازل فرما دے، اے اللہ رحمتوں والی بارش نازل فرما
فرما دے، اے اللہ برکت والی بارش نازل فرما دے۔ تیرے بندے پریشان ہیں، آسمان کی طرف نگاہ لگائے ہوئے ہیں، اے اللہ کسانوں نے زمینوں کو بو دیا ہے، اے اللہ کسانوں نے زمینوں کو بو دیا ہے، اے اللہ تیرے حکموں پر بویا ہے، اے اللہ پھر اے اللہ تیرے دستور کے مطابق بویا ہے، اور اب پھر وہ تیری طرف لو لگائے ہوئے ہیں، اے اللہ آسمان پر نگاہیں جمائے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ہی تو بارشیں بھیجتا ہے اور تو ہی تو بارشوں کو روکتا ہے، اے اللہ بارشیں برکت والی خیر والی نازل فرما دے، اے اللہ رمضان کا خیر عطا فرما دے، اے اللہ رمضان کا خیر عطا فرما دے، اے اللہ اس امت پر بڑا برا وقت آیا ہے، اے اللہ خار ہیں بدکار ہیں، اے اللہ خار ہیں بدکار ہیں، ذلت میں ہیں ڈوبے ہوئے، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، اے اللہ جھوٹی موٹی جیسی بھی نسبت ہے، اے اللہ اس نسبت کی لاز رکھ کر پوری امت کے لیے عافیت، ہدایت، سلامتی، حفاظت کے فیصلے نازل فرما دے، بیجا مقدمات میں ماخوذ رہائی کے فیصلے فرما، دواخانوں میں مہلک بیماریوں میں جوجھ رہے صحت عطا فرما، اے اللہ رزق کے لیے پریشان ہے، برکت والا رزق عطا فرما، اولاد کے کرب میں مبتلا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، اے اللہ حاجات خیر کے متلاشی ہیں، اے اللہ حاجات خیر کو غیب سے پورا فرما، عافیت والا برکت والا رزق عطا فرما، صحتیں دے، سلامتی عطا فرما، گھروں میں وسعتیں محبتیں زندہ فرما، اچھے اخلاق ایمان عطا فرما، اخلاص دے، للہیت عطا فرما، تیرے نام کی مان سے آشنا فرما، ذکر کرنے والی زبان دے، اور تیرے دل میں قیمت اور ہمارے دلوں میں تیری محبت پیدا فرما، تیرے رسول کا اتباع آسان فرما، جان مال تیری راہوں میں قبول فرما، اے اللہ ایمان پر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر خاتمہ فرما، جنت الفردوس عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ تیرے حبیب کے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما، ان کی شفاعت کا استحقاق عطا فرما، اے اللہ ان کی رویت عطا فرما، ان کے اتباع عطا فرما، اے اللہ ہماری قبروں کو اے اللہ جنت کی کیاریاں بنا دے، اے اللہ عذاب قبر سے بچا، اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا، تیرے غضب سے بچا، تیری ناراضگیوں سے بچا، اے اللہ مانگنا نہیں آتا بے مانگے عطا فرما، مانگنا نہیں آتا بے مانگے عطا فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الامي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك۔